کچھ نام نہاد ریفیوجی ادارے اسلامک ایجوکیشن کے نام پہ سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ان کا تو آف کورس ایمفیسس اسلام کے اوپر نہیں ہوگا, تو سیکولرزم میں فوکس کرتے ہیں, اور جو علم بھی پارٹ کرتے ہیں, جو دیتے ہیں, اس بچوں کو اسلام سے دور لے کے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کو انٹرنیشنل لیول پہ یا اسکول یا کالجز پہ وہ اہمیت نہیں ملتی جو کہ فزکس کو, کیمسٹری کو, میتھمیٹکس کو اور یہ فضول کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو ملتی؟ تاکہ اس نے دیکھا کہ مدرسہ سسٹمز جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہیں مسلم ورلڈ میں. جب وہ انڈیا میں آئے ہیں یا جب افغانستان میں آئے ہیں یا عرب ورلڈ میں گئے ہیں, جو کالونسٹ جو آئے تھے, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو یہ قرآن سے دور کرنا ہے مسلمانوں کو. ہمارے اسلام میں ایسے ایسے لیڈرز ہیں, ایسے ایسے سپر ہیروز ہیں جن کو پڑھا جانا چاہیے. ایک کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا, اس میں ہر چیز کو ایک ویلیو دی گئی ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, لیکن بدقسمتی سے انہی سب چیزوں کی وجہ سے ہم مکس ہو کے رہ گئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے رول ماڈلز ٹھیک ہونے چاہیے, ہے نا, تاکہ ہم کس کو ہم رول ماڈلز لیتے ہیں, ہمارے بچوں کس کو رول ماڈلز لیتے ہیں, تو ان کی طرح ہی ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی طرح کے ڈریس کرنے چاہتے ہیں, ان کی طرح جو بھی وہ ایکشنز کر رہے ہیں, اگر وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں یا کلب جاتے ہیں, تو ان کو کاپی کرتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کی خاطر US کو چھوڑ دی. اس کے بعد کام بھی کیا, سم آف دا بگیسٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا. میں نے 5 سال کام کیا گریجویشن کے بعد, لیکن کچھ وائڈ تھا, کچھ گیپ تھا, کچھ محسوس نہیں ہو پا رہا تھا کہ جو سکون جو ہے نا, بولتے ہیں سکون زندگی میں نہیں تھا. آڈینس کو نہیں پتا آپ انڈیا سے ہیں, میں پاکستان سے ہوں. انڈیا میں رہ کے یا انڈیا سے باہر کہیں پہ بھی پاکستان یا انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ میرے وائف ہے نا پاکستان سے اوریجنلی ہے. آپ کی وائف پاکستان سے؟ جی ماشاء اللہ, زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد سعد عبداللہ آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہوں. آج کی پوڈ کاسٹ بڑی بہترین ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں جس شخص کو, جس ٹیلنٹ کو انوائٹ کیا ہے, وہ دین کی, اسلام کی خدمت میں بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں مسلم لانچ پیڈ اکیڈمی کے CEO اینڈ فاؤنڈر جاوید بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک, جزاک اللہ خیر انوائٹ کرنے کے لیے مجھے. جاوید بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا, ہم کو ٹائم دینے کا, جو کہ میں ہر پوڈ کاسٹ میں بولتا ہوں. تو اس میں بڑا اچھا لگا آپ نے مجھے ٹائم دیا اور یہاں پہ آپ تشریف لے کے آئے. اپنے بارے میں آڈینس کو بتائیں, اور یہ مسلم لانچ پیڈ کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. بالکل سعد بھائی, ضرور. جی, مسلم لانچ پیڈ ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے بیسکلی, جدھر ہم پروفیشنل اینڈ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں جو اسلامک طریقے سے, اسلامک پرسپیکٹو سے. سو ہمارے پروگرامز ہیں ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی کے فیلڈ میں, آلسو ان کمیونیکیشن, جس طرح سے بیٹر پریزنٹر بن سکتے ہیں آپ, اینڈ بزنس رائٹنگ اینڈ میٹنگس مور افیکٹو کر سکتے ہیں, بٹ مینلی فوکسنگ آن ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ لیڈرشپ. جس طرح سے آپ بہتر لیڈر بن سکتے ہیں, تو امہ کے کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں اپنے اسکلس سے, اینڈ سو فورتھ. سو یہ ہمارا فوکس ہے. اینڈ آلسو پروگرام سے ان ٹرمز آف لائک اسلامک ایتھکس, جیسے ہم ایتھکس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, اور جب بزنس میں ہیں تو ہاؤ کین یو اپلائی اسلام آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں, اگر بزنس میں ہیں یا اگر ہاؤس میں ہیں یا کوئی بھی کدھر بھی ہیں, کیسے آپ اسلام کو ایکچولائز کر سکتے ہیں اپنے دنیا میں. تو یہ ہمارا گول ہے, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, اور ہمارا ویژن بیسکلی ہے کہ ٹو میک اور ہیلپ فیسیلیٹیٹ دا ریوائول آف دا امہ by developing emotionally and spiritually intelligent visionary leaders. So یہی ہمارا ویژن ہے, اینڈ اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں بیسکلی. ماشاء اللہ, بہت زبردست. جاوید بھائی,
میں تو آپ سے پہلے بھی ایک دو ملاقات میں امپریس ہو چکا ہوں, تبھی میں نے آپ کو یہاں بلایا. بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ آپ نے بہت ینگ ایج میں یہ کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں ماشاء اللہ. میرا آپ سے جاوید بھائی ایک سوال ہے. جی, آپ نے اپنی ایجوکیشن یو ایس میں کمپلیٹ کی. جی, کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سب کچھ وہاں پہ پا لیا, گھر ہو گیا, گاڑی ہو گئی, ہر چیز سیٹل ہو گئی, پھر بھی چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے؟ جی, جی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی, جی. جب میں چالور میں جب سعودی سے یو ایس گیا تھا امریکن ڈریم کو پرسو کرنے کے لیے, تو امریکن ڈریم جو جی, جی, سب لوگوں کا ہوتا ہے نا, تو ہمارے بھی وہ بگ سے بٹ ہوئے تھے. تو اس وجہ سے ہم آف کورس اگر کوئی غلطی ہے میرے اردو میں تو معاف کیجیے, میرا مدر ٹنگ اردو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ اردو میں بات کرنے کے لیے. تو جب میں یو ایس گیا تھا اور جو امریکن ڈریم ریئلائز کیا تھا, اور گریجویشن بھی ہو گیا میرا, اس کے بعد کام بھی کیا, سم آف دا بگیسٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا میں نے, 5 سال کام کیا گریجویشن کے بعد, لیکن کچھ وائڈ تھا, کچھ گیپ تھا, کچھ محسوس نہیں ہو پا رہا تھا کہ جو سکون جو ہے نا, بولتے ہیں سکون زندگی میں نہیں تھا. دنیائی وجہ سے تھا, گھر تھا الحمدللہ, ینگ ایج میں 26 یا 27 میں گھر خرید لیا میں نے, اور گاڑی بھی تھی, اچھی گاڑی تھی, اور شادی کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا اس ٹائم پہ, سیٹل ہونے کے لیے امریکہ میں, لیکن یہ وائڈ کی وجہ سے کچھ مسنگ تھا. تو الحمدللہ جب میں دین کو تھوڑا پڑھنے شروع کیا اور سمجھنے شروع کیا, اور اس ٹائم سے تھوڑا پیوٹ آ گیا میرے زندگی میں, تھوڑا شفٹ آ گیا زندگی میں. تو تب ریئلائزیشن ہوا کہ یہ سب بیوٹیفل سینری جو ہیں, یہ امریکن ڈریم کے پیچھے بہت ایمٹینس ہے, لونلینس ہے, ایمٹینس ہے, بالکل ایگزیکٹلی وہی صحیح شبد ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہجرت کرنے کی ٹائم آ گئی, اور یہ سب چھوڑ کے واپس جانا ہے سعودی. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کی خاطر یو ایس کو چھوڑ دیا؟ بالکل, الحمدللہ, ماشاء اللہ, زبردست. جاوید بھائی ابھی آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے بیٹھ کے, آپ کے ایک دوست جنہوں نے آپ کو دین کے قریب لانے میں بڑی مدد کی, جی, جی, وہ ذرا واقعہ بتائیں, آڈینس سننا چاہتی ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا. تھوڑا آپ کو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. تو میں آپ کی وجہ سے موسٹ آف اس کی طرح نارمل ٹین ایجر تھا جب میں گیا تھا, اینڈ جو زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا, اینڈ آل آف دیٹ. تو تھوڑا ہیبٹس آ گئے ہیں, اور اسلام کا بس نام سے اینڈ تھوڑا کلچرل پریکٹسز سے تھوڑا پریکٹس کرتا تھا, لیکن اس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھا میرے اوپر. تو اس کی وجہ سے جب دوستوں جو بھی کرتے تھے ہم ساتھ ان کے ساتھ کرتے تھے, اگر تو میوزک میں بھی بہت شوق تھا, ریپ میوزک اینڈ ہیوی میٹل اینڈ آل آف دیٹ. تو میرا آپ کو یو ہیو ٹو امیجن کہ میرا گاڑی کے ونڈو سے جو ہے نا وائبریٹ ہوتے تھے جو میں میوزک سنتا تھا, اس طرح کے لائف تھا میرا. تو گریجویشن ہو گیا, اور اس کے بعد کام شروع کیے, اور جب مڈ وے ان مائی کریئر جو اچھا جاب بھی مل گیا الحمدللہ. تو یہ اینڈ ون آف دا بگیسٹ جو بولتے ہیں ربا بیسڈ فائنانس انسٹیٹیوشنز جو ہے نا, اس میں کام کرتا تھا ایز اے بزنس پروسیس انالسٹ. تو جب ایک کولیگ تھا میرا پاکستان سے, میرا اچھا دوست بھی بن گیا, تو اس ٹائم پہ مجھے باڈی بلڈنگ میں شوق تھا. تو یہ بندہ پنجاب کا 2nd پلیس باڈی بلڈر تھا, تو مجھے بہت رسپیکٹ تھا, مسٹر پنجاب تھا نا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا کیا بولتے ہیں بہت رسپیکٹ تھا میرا. تو ان کے ساتھ تھوڑا ورک آؤٹس بھی کرتے تھے, اور اس نے تھوڑا مجھے نصیحت کرنے کے لیے شروع کیا کہ عشاء اور فجر پڑھتے ہو؟ میں نے بولا کہ نہیں, موسٹ آف دا ٹائم نہیں پڑھتا ہوں. تو کیوں؟ تو اس نے بولا کہ ہم شیشہ پیتے ہیں رات 2 بجے تک دوستوں کے ساتھ, اس کے بعد کیسے عشاء پڑھنے کے لیے بھی بہت ٹائرڈ ہے اور صبح بھی اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس نے مجھے اچھے ایک نصیحت دیا, تو اگر تمہارے ساتھ میٹنگ اگر آپ کی کمپنی کے CEO کل صبح 6 بجے ہیں تو آپ ٹائم پہ پہنچیں گے؟ تو میں نے بالکل. تو اس نے بولا تو آپ لارڈ آف دا ورلڈ جو سب کنگ آف دا کنگس سے آپ اپوائنٹمنٹ ہے, تو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جب یہ ایگزامپل مجھے دیا تھا نا, تو اٹ ہٹ می
हिल गया मैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू किया. और पहले रमज़ान आ रहा था, तो इस रमज़ान में मैंने फैसला किया कि मैं दाढ़ी शेव नहीं करूँगा और म्यूज़िक को भी छोड़ के मैं इस्लामिक नशीद सुनूंगा. ठीक है, तो ये रमज़ान में मैंने इस्लामिक नशीद विद म्यूज़िक सुन रहा था और बियर्ड को भी छोड़ दिया. उसके बाद रमज़ान के बाद, ईद के बाद बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू नॉर्मल. उसके बाद अगले रमज़ान आया तो फिर भी नियत रखा कि इस टाइम के नशीद विदाउट म्यूज़िक सुनूंगा और बियर्ड को भी, दाढ़ी को भी छोड़ दूंगा. और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. और उसके बाद रिटर्न नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तब उसके बाद शेव नहीं किया और म्यूज़िक को भी छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो इससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किया और इल्म का भी जर्नी शुरू किया. तो थोड़ा थोड़ा जो भी चांस मिला मैं पढ़ने के पढ़ रहा था इस्लाम के बारे में. और मेरे लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे. तो जितने भी थिंग्स अल्लाह को पसंद नहीं हैं तो वो सब रिमूव करके ट्रांसफॉर्म कर रहा था मेरे सेल्फ को. तो यही मेरा जर्नी था. और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं मेरे से मिलती है थोड़ी बहुत. बिल्कुल. और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अपनी ज़िंदगी में वापसी का मौका मिला जी. तो आज हम यहाँ आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं जी. तो वो जो दोस्त हैं आपके, वो उनको आप कुछ लफ्ज़ बोलना चाहें या वो सुन रहे हों जी कि क्या वाकई उन्होंने फिर आपको मोटिवेट किया इस्लाम की तरफ आने में, तो उनके लिए आप क्या एक लफ्ज़ बोलना चाहते हैं उस दोस्त के लिए? जी हाँ, हम कामरान भाई पाकिस्तान से हैं ओरिजिनली. तो उनको बहुत थैंक करना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन गिफ्ट मुझे दुनिया में दिया था, विच इज़ जो अल्लाह के वापस जाना. और उस रास्ते में जर्नी को स्टार्ट करने के लिए वो ट्रिगर था. तो उसको कभी नहीं पाऊंगा और हमेशा दुआ करूँगा उनके लिए. बहुत ज़बरदस्त. जावेद भाई, कुछ नाम नेहाद रिफ्यूजी इदारे इस्लामिक एजुकेशन के नाम पे सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपने तो बड़े करीब से देखा है जी. क्या बताना चाहते हैं आप इसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल है. अब देखें, जिधर भी देखें मुसलमान जो कंट्रीज जो हैं क्राइसिस में हैं, है ना. तो कि वॉर्स जो हो रहे हैं, मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द वॉर्स जो हमारे कंट्रीज़ में हो रहे हैं, और रेफ्यूजीज़ भी बहुत मिलियंस में, वन ऑफ द हाईएस्ट रेफ्यूजीज़ इन द वर्ल्ड जो मुसलमान के कंट्रीज़ में हैं. एंड वन ऑफ द गैप्स इज़ लाइक एजुकेशन सिस्टम है ना, जो हिल जाता है इस टाइम के इस पीरियड में. और ये मुश्किल है कि ये जो वॉइड जो फिल हो रहा है वो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है. एंड उनका तो ऑफ कोर्स एम्फेसिस इस्लाम के ऊपर नहीं होगा, तो सेक्युलरिज्म में फोकस करते हैं. और जो इल्म भी पार्ट करते हैं, जो देते हैं, उस बच्चों को इस्लाम से दूर लेके जाता है. तो इस वजह से हमारा ये बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारा मुस्लिम थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड, नॉट जस्ट रेफ्यूजीज़. जो एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं उसमें भी जो क्राइसिस हैं, जो इस्लाम को व्हाट यू कॉल साइडलाइन करने के लिए. और स्पेशली इन दिस जो पॉपुलेशन है, जो रेफ्यूजीज़ के पॉपुलेशन में, तो मिलियंस में उनका एजुकेशन भी कुछ नहीं है, और जो भी एजुकेशन मिल रहा है वो इस्लाम से उनके दूर लेके जा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और हम उस पर भी काम करना है. जो मुसलमान जो हैं, जो एक्टिविस्ट जो हैं, जो उलमा जो हैं, तो इसमें एक्टिव रोल लेना है ताकि हम वो एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं हमारे हाथ के ऊपर, और दूसरे ये एड ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं देते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी. जावेद भाई, इसी सवाल से अगला सवाल जी. क्या वजह है कि इस्लामिक एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे या स्कूल या कॉलेजेस पे वो अहमियत नहीं मिलती जी जो कि फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को जी और ये फजूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मिलती है? जी जी. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक्चुअली बहुत डीप क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, क्योंकि ये बहुत हिस्ट्री है इसके पीछे. जो कॉलोनाइजेशन से शुरू हुआ ये मार्जिनलाइजेशन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन जो है ना, तो पहले तो ऐसे नहीं था कि सेपरेटिज्म की इस्लामिक सब्जेक्ट सेपरेट है और ये जो सेक्युलर सब्जेक्ट्स या एक्वायर्ड नॉलेज जो हम बोलते हैं, साइंस, मैथ, ऑल ऑफ दीज, जो इंग्लिश और जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ये सेपरेट हैं. पहले तो हमारा स्कॉलर्स साथ पढ़ते थे, कुरान पहले पढ़ते थे, उसके बाद हदीस पढ़ते थे, और उसके बाद डिफरेंट साइंसेस पढ़ते थे. इट वाज ऑल इंटीग्रेटेड. तो ये कॉलोनिज्म से
شروع ہوا تاکہ اس نے دیکھا کہ مدرسہ سسٹمز جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہیں مسلم ورلڈ میں. جب وہ انڈیا میں آئے ہیں یا جب افغانستان میں آئے ہیں یا عرب ورلڈ میں گئے ہیں, جو کالونسٹ جو آئے تھے, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو یہ قرآن سے دور کرنا ہے مسلمانوں کو. جب تک ہم قرآن سے دور کریں گے کو دور نہیں کرتے ہیں تب تک ہم مسلمس کو کانکر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پلان سے اس نے شروع کیا مسلمس کو پہلے عربک سے ہٹانے کے لیے. جی تو اگر آپ عرب کنٹریز بھی دیکھیں ہیں نا, ایجپٹ دیکھیں یا گلف کنٹریز کو دیکھیں یا الجیریا موراکو کو دیکھیں, تو ان کنٹریز میں سلینگ جو عربک جو ہوتے ہیں نا, جو اسٹریٹ عربک, اس کو انہوں نے اسپریڈ کیا, اور جو پیور عربک جو قرآنک عربک ہے اس کو اس نے مارجنلائز کیا تھا. تو اسی وجہ سے ہمارے جو کنٹریز میں بھی تو اسلامک ایجوکیشن کو دور کر کے وہ سپریٹ انگلش اسکولز بنائے, جو برٹش جو انڈیا پاکستان میں جو انگلش اسکولز بنائے, تو اور جو گورنمنٹ جابز ہیں نا وہ ان کو دیتے تھے جو یہ انگلش اسکول سے گریجویٹ ہوتے تھے. جی تو اس وجہ سے وہ امپورٹنس جو اہمیت ہے نا وہ پورا یہ, ہاں اگر ہم انگلش اسکول یا ویسٹرن اسکولس جاتے ہیں تو ہمیں جابس ملے گا. تو دنیا میں سکسیڈ کرنے کے لیے یہ نالج میں فوکس کرنا ہے, اور جو قرآنک جو اسلامک نالج اس کو لیس امپورٹنٹ ہو گیا. اور یہ کائنڈ آف ڈیولزم ابھی تک ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سسٹم میں بالکل موجود ہے. بالکل. تو اس کو سمرائز کیسے کریں گے, اس بات کو سمرائز ہم کیسے کریں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی, یہ اس کا ایک اچھا کتاب ہے کلیش آف دا سویلائزیشنز بول کے, سیموئل ہنٹنگٹن. تو انہوں نے اس نے کیا بتایا کہ جو ہمارے لیڈرز جو پریویسلی آئے نا, جو انڈیپینڈنس میں یا اس کے بعد جو لیڈرز مسلم ورلڈ میں, دے کنفیوزڈ ماڈرنزم ود ویسٹرنزم, ہے نا. جب ہم ماڈرن نہیں بن سکتے ہیں جب تک ہم کلچر کو ویسٹرنائز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ روٹ کاز جو ہیں اس مینٹالٹی سے, جو ہمارے جو ترکی کو دیکھیں تو اتاتورک جو ہے نا, ہاں اس نے کیا کیا, تو اس نے سوچا کہ ہاں اگر ہم ترکی کو ماڈرنائز کرنا ہے تو اسلام کو ہٹانا ہے. جو عثمانی امپائر جو تھا, جو بھی ہسٹری ہے, جو بھی اسلامک ہے, کیا زبردست ہسٹری تھی نا, اس کو نکال کے تو اسلام کو اس نے پورا اریز کرنے کی کوشش کی, اور پورا ویسٹ کو کلچر کو ٹرکی میں لانے کے لیے, تاکہ وہ ماڈرنائز ہو جاتے ہیں. تو یہ تھنکنگ کو ہم پہلے ریموو کرنا چاہیے کہ ہم ماڈرنائز کرنے کے لیے ہم ویسٹرنائز نہیں ہونے چاہیے. ہمارے دین میں ہی, ہمارے اسلام میں ہی سب لیڈرس تھے اور ماڈرنائز تھے, تو ہم وی کین بیکم ماڈرن وداؤٹ بیکمنگ ویسٹرن. میں تو اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں ایسے لیڈرز ہیں, ایسے سپر ہیروز ہیں جن کو پڑھا جانا چاہیے. ایک کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا, اس میں ہر چیز کو ایک ویلیو دی گئی ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, لیکن بدقسمتی سے انہی سب چیزوں کی وجہ سے ہم مکس ہو کے رہ گئے ہیں کہ کس چیز کو فالو کریں کس چیز کو نہ فالو کریں. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے رول ماڈلس ٹھیک ہونے چاہیے, ہے نا, تاکہ ہم کس کو ہم رول ماڈلس لیتے ہیں, ہمارے بچوں کس کو رول ماڈلس لیتے ہیں تو ان کی طرح ہی ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی طرح کے ڈریس کرنے چاہتے ہیں, ان کی طرح جو بھی وہ ایکشنز کر رہے ہیں, اگر وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں یا کلب جاتے ہیں تو ان کو کاپی کرتے ہیں. تو اگر ہم رائٹ رول ماڈلس ہم سیٹ کریں ہمارے یوتھ کے لیے, تو یہی ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو. بالکل, انشاءاللہ اللہ پاک وہ دن بھی لے کے آئے گا کہ جب ہم سب مسلم لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے اور کوئی ایسی بات چیت نہیں رہے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ دن جلد آئے. آمین. جاوید بھائی, میرے موبائل میں کچھ دن پہلے ایک میسیج آیا, اس میسیج کو میں نے کلک کیا, وہ جو ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ, اس میں آپ کا ایک ٹریننگ پروگرام آیا, اس پہ اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں لکھا ہوا تھا. یہ اسلامک گولڈن ایج کیا ہے اور آپ اس کی ٹریننگ کس حوالے سے دے رہے ہیں, یہ آڈینس کو ذرا بتا دیں. ایک کورس ہم کر رہے تھے یوتھ کے لیے, مسلم یوتھ کے لیے, موٹیویشن اسلامک پرسپیکٹیو سے. تو اسی میں ہم اسلامک گولڈن ایج کے بارے میں بتاتے ہیں, تاکہ جو یوتھ کو ہے نا محسوس ہوئے کہ ہم مسلمس کس لیول میں پہنچ گئے تھے پہلے,
تاکہ ہم دوبارہ اس لیول تک ہم ریچ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ہمیشہ ویسٹ کو دیکھتے ہیں نا, تو اگر آپ جو لیڈرز جو ہیں ٹیکنالوجی میں یا اکنامکس میں, تو ویسٹ کو ہی لک فارورڈ کرتے ہیں, جو امریکہ ایڈوانسڈ ہے اینڈ وہ سب ہیں. تو یہ ایک ٹائم تھا, ایک زمانہ تھا فار اباؤٹ 400 ایئرس ہے نا, جو عباسد جو خلیفہ تھے ہارون رشید, جی آپ سنے ہوں گے. تو ہارون رشید نے ایک بیت الحکمہ, ایک ہاؤس آف وزڈم, بیت الحکمہ اس نے اسٹیبلش کیے تھے بغداد میں. صحیح. اینڈ یہ مقصد کہ ہم بیسٹ اسکالرس اس کو پروڈیوس کریں اس کائنڈ آف اس انسٹیٹیوشن سے, اس یونیورسٹی سے. تو بیسٹ اسکالرس کو انوائٹ کیے تھے, اور مسلم ورلڈ سے اور باہر سے بھی, اینڈ آل دا بکس کو کمپائل کیے تھے. اینڈ یہ ہے نا کک اسٹارٹ کیا تھا جو رینائسنس مسلم ورلڈ میں. اینڈ جو 400 ایئرس اس ٹائم سے لے کے گریٹ اسکالرس آ گئے تھے مسلم ورلڈ میں, اینڈ دے ور دا لیڈرز ان دیئر فیلڈس, اینڈ سو مچ سو دیٹ پورے دنیا سے آتے تھے بغداد کو. اور دوسرا سملرلی جو اسپین میں جو اسٹیبلش ہوا تھا, ادھر اسلامک اسٹیٹ جو اسٹیبلش ہوا تھا اندلوس میں, اینڈ اٹ یوز ٹو بی آلسو اے گریٹ سویلائزیشن اینڈ اے گریٹ کنٹری. جس طرح دنیا سے ہارورڈ جاتے ہیں یا کیمبرج جاتے ہیں, اس طرح اسپین اور بغداد, اندلوس اور بغداد کو جاتے تھے پڑھنے کے لیے. سو اس ٹائم پہ نا ہم ایوری فیلڈ میں بیسکلی ماسٹرس ہوئے تھے. اگر آپ الجبرا تو آپ سنے ہیں, میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں, الجبرا میں مسلم ٹاپ پہ تھے جی. اور کافی سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ مسلم جو ٹیچرز تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور اس وقت کے وہ ٹاپ لیڈرز تھے. بالکل بالکل. اگر آپ نام بھی دیکھتے ہیں نا, الجبرا کس سے آیا تھا؟ الجابر سے الجبرا آیا. الجابر جو مسلم اسکالر ہے جس نے انوینٹ کیا الجبرا کو. اس الکیمی جو بولتے ہیں کیمسٹری میں نا, کیمسٹری بھی الکیمیا سے آیا. تو وہ بھی ایک مسلم اسکالر تھے جو کیمسٹری کو اسٹیبلش کیے تھے, فادر آف کیمسٹری ہے. اور ابن سینا آپ سنے ہوں گے, تو وہ تو ہیں ایک کینن آف میڈیسن لکھا ایک کتاب. اور جو کتاب تھا نا, اٹ واز اے ماسٹر پیس آف میڈیسن فار مور دین 300-400 ایئرس. یہ ریفرنس بک تھا. ایوری بڈی یوز ٹو لک ایٹ دس بک کہ اگر میڈیسن کا جو تو اس طرح سے سرجری کا الظواہری بول کے ایک اسکالر تھا, تو اس نے ہو از کنسیڈرڈ دا فادر آف سرجری, اینڈ ہی انوینٹڈ دوز کائنڈ آف سرجیکل جو انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ سب وہ ڈیزائن کر کے, انجینئر کر کے, پروڈیوس کر کے وہ استعمال کرتا تھا سرجری میں. تو اینڈ سملرلی ان ایوری فیلڈ, اباؤٹ فرسٹ فلائنگ مشین اگر ہم پوچھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ سے, مسلم اسٹوڈنٹ سے, تو رائٹ بردرس بولتے ہیں, ہے نا. صحیح بات ہے. لیکن اس کے لانگ ٹائم اگو ابن فرناس ایک تھے اندلوس میں, اسپین میں. تو ابن فرناس نے ٹیسٹ کیا, برڈس بہت شوق تھا ان کا, تو برڈس کو آبزرو کرتا تھا کیسے فلائی کرتے ہیں اور یہ سب. اینڈ دین ہی میڈ جو ونگس بنایا اس نے اور جمپ کیا تھا. تو ہی ایکچولی فلو, جو فلائی کیا تھا, اور لیکن وہ لینڈنگ ٹائم میں تھوڑا مشکل ہو گیا اور کریش ہو گیا. بیسکلی ٹانگیں تھوڑا ڈیمیج ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور ہی واز بیڈ ریڈن فار سم ٹائم. ہمت بالکل. اور ماشاء اللہ مسلم, اور اوپر سے اتنی زیادہ اچیومنٹس, ہمیں ڈس ہارٹ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. ہم نے تو اپنے یہ اسلامک گولڈن ایج, اسی کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے کیسے اس وقت اتنے ایک لیول پہ کام کیا. تو ہم ڈس ہارٹ تو نہیں ہو سکتے, اور ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے, بلکہ اس چیز کو ہم کو اپنی زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ لے کے آگے کی طرف چلنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ایسا ہی بالکل. وہی سیم قرآن وہ بھی پڑھتے تھے, وہ بھی سیم حدیث وہ بھی پڑھتے تھے, سیم جو ریسورسز ان کے لیے اویلیبل ہیں ہمیں بھی اویلیبل ہیں. لیکن اونلی جو ڈفرینس جو ہے نا, اے مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے, کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیلپ سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے اوپر یہ انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے کہ ہم ویسٹ کو کاپی کریں تو ہم سکسیزفل ہو گئے ہیں. تو یہ مینٹالٹی کو ہم چینج کرنا ہے, تو ہم بھی ہمارے پریڈیسیسرز کی طرح ایڈوانس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کی سوچ بھی بہت اچھی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کافی اس سے موٹیویشن ملی ہوگی کہ ہم پہلے کیا تھے, ابھی کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اس لیول پہ چلے جائیں. جی جی
اللہ کرے انشاءاللہ. بالکل بالکل ضرور ہو جائے گا, کیونکہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرومس کیا کہ ہر جو 100 ایئرز میں ہے نا ایک ریوائیور آئے گا جو دین کو ریوائیو کر دیتا ہے. جی. تو انشاءاللہ تو یہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جو اونلی سویلائزیشن جو ہمیشہ اتنے سالوں سے, اتنے لائک سینچریز سے, ملینیم سے سروائیو کر سکتا ہے, وہ بس اسلام ہے. اور جو بھی سویلائزیشن آپ اسٹڈی کرو تو رائز کر کے وہ فال ہو جاتا ہے, لیکن اسلام فال کرنے کے ہاں یہ ڈکلائن آ جائیں گے لیکن پھر بھی واپس اوپر نا جاتا ہے. امیدی نہیں ہے. ہاں امید ہے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہاں ہر رات کے بعد سویرا ہے. بالکل ایسے ہی بالکل. بس ہمیں ڈیسیشن یہ لینا ہے کہ ہم اس ریوائول میں پارٹ ہوں گے یا نہیں, جی. ہم اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں, یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ سائڈ لائنز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور پورا ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, یا آپ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں یا اس کے پارٹ بن جا سکتے ہیں. یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. بالکل. اللہ کرے انشاءاللہ ایسا موقع بھی آئے کہ ہمارا یوتھ جو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں شاید ان میں بھی ہمارے اندر بھی ایک وہ چیز دوڑنے لگ پڑی ہے آپ کے, کچھ کرنا چاہیے. بالکل. اسی لیے ماشاء اللہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا, تو اللہ برکت دے اس ایفرٹ پہ ماشاء اللہ. بہت الحمدللہ. جاوید بھائی, آڈینس کو نہیں پتا آپ انڈیا سے ہیں, میں پاکستان سے ہوں. انڈیا میں رہ کے یا انڈیا سے باہر کہیں پہ بھی پاکستان یا انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ڈیفیکلٹ کوشچن ہے لیکن آنسر آسان ہے کیونکہ میں کرکٹ اتنا زیادہ نہیں دیکھتا لیکن پھر بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ میرے وائف ہے نا پاکستان سے اوریجنلی ہے. آپ کی وائف پاکستان سے؟ جی ماشاء اللہ, زبردست. تو ہمیشہ یہ ڈپلومیسی کرنا ہے, تو ماسٹر آف ڈپلومیسی یہ تو بہت زیادہ پھر مشکل ہو جاتا ہوگا آپ کے لیے. جی جی. اور الحمد للہ اتنے سالوں مینیج کیے تھوڑا ڈپلومیٹک کرنے کے لیے, لیکن الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. جاوید بھائی, اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں, ایک چینجنگ آ رہی ہے آہستہ آہستہ, لیکن آ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو بھی یوتھ ہے وہ کچھ اسٹیپ لینے لگ پڑی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, اور کچھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ ہونے میں مدد مل رہی ہے. تو آپ کا موٹیویشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک دا مین جو چیز ہے نا, اس جو رول ماڈلس کو صحیح طرح سے ان کو دکھانا ہے. تو اگر رول ماڈل صحیح ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے رونالڈو سے یا کرکٹ پلیئر سے جو موٹیویٹ جو ہوتا ہے نا, تو ان کا لائف اسٹائل کو کاپی کر لیتے ہیں. تو جب ہم ایز اے پیرنٹ یا ایز اے ٹیچر ہم بچوں کو چھوٹے سے ایج سے وہ کریکٹ رول ماڈلس اپنے ہسٹری بتا دیتے ہیں ہم نے بچوں کو, جس طرح ہمارے صحابہ سے یا ہمارا جو گولڈن ایج کے میں نے بتایا ان کے لیڈرز کے. آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ کاش ہم لوگ اس سٹیپ کی طرف آ جائیں جی, کہ ہم اپنے ینگ جنریشن کو جو ابھی بچے ہیں جی, بڑے ہونا ہے, ان کو ویسٹرن ایجوکیشن کی جگہ پہ اپنی اسلامک ایجوکیشن کی تعلیم میں زیادہ فوکس کروائیں, جی, اور جو ریئل لائف سپر ہیروز ہیں ان کے بارے میں پڑھائیں. اور ریئل لائف سپر ہیروز آپ کو جو ہے وہ صرف اسلام میں ہی ملتے ہیں, مسلمانوں میں ہی ملتے ہیں. بالکل بالکل. یہ فلانا مین, یہ مین, وہ مین, ہی مین, شی مین, جی, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں زندگی سے. تو ریئل کریکٹرز کو ایکسپلین کرنا چاہیے ہمارے پیرنٹس کو, ہم سب لوگوں کو. ہماری اپنی ذمہ داری ہے ابھی آج کل کے دور میں, یہ فتنے والا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, بالکل جگہ جگہ پہ فتنہ ہے. تو اس میں ہم کو یہ چیز ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے جو بچے ہیں ان کو ریئل سپر ہیروز کے بارے میں جو ہے وہ بتانا چاہیے. ہاں بالکل. یہ ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ رول ماڈلس اگر ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. آئی مین دیکھو 17 ایئرز اولڈ کانکر کیے تھے کنٹریز کو, جو محمد بن قاسم تھے جو 17 ایئرز میں الحمدللہ سندھ کو کانکر کیے تھے. جب اس کا اسٹوری ہم پڑھ رہے تھے تو جب 6 سال تھا نا, تو ہارس رائڈنگ اور آرچری آلریڈی اس کو پتہ ہے, اور سواڈ فائٹنگ بھی پتہ ہے. جب 8 سال میں تھا تو پہلے بیٹل میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب 16 ایئرز میں اب 4 بیٹلس کو اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے ایج سے ہی اور رسپانسبلٹی لے کے لیڈرس ہوتے تھے. اس کی طرح تھا ٹین ایجر تک, ہاں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, بس پڑھائی کرنا ہے, نہیں اور رسپانسبلٹی ہم دینا ہے ان کو ینگ ایج سے. تو یہ سے بھی شفٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ زبردست. جاوید بھائی, یہ میں آپ کی ایک لکھی ہوئی بک پڑھ رہا ہوں,
نرچرنگ ایموشنل انٹیلیجنس. جی ٹھیک ہے جی. یہ بک ہے جاوید بھائی نے لکھی, نرچرنگ ایموشنل انٹیلیجنس. یہ پہلی دفعہ میں یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا نام سن رہا ہوں. جی یہ کیا ہے, یہ کتاب کس بارے میں ہے اور آپ نے لکھی کیوں ہے؟ جی جی اس کے بارے میں بتائیں مجھے. جی بالکل بالکل. جو ایموشنز تو ہم جانتے ہیں, تھاٹس ایک جو ہوتے ہیں اور ایموشنز دوسرے ہوتے ہیں نا. تو موسٹ آف اس کیا ہوتا ہے کہ جو ایموشنز جو ہے نا, جیسے ہم سیڈ ہے یا ہیپی ہے یا ہم خوف میں ہیں, یہ سب ایموشنز ہمیں کنٹرول کرتا ہے. تو اگر زندگی کو ایک گاڑی سمجھتے ہیں تو یہ ایموشنز ڈرائیور سیٹ میں بیٹھ کے ہمیں جدھر بھی لے کے جانا چاہتے ہیں لے کے جاتے ہیں. تو اگر ہم چھوڑتے ہیں اس طرح تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گا. لیکن ہم اگر سکسیزفل ہونے چاہتے ہیں تو ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر آپ غصے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کسی کو مار دیتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا کیا آپ کا ریاکشن ہوتا ہے. جیسے اس طرح سے ہر ایموشنز کو ہے نا ٹیم کرنا پڑتا ہے اور ریاکشن اچھی طرح سے ہونی چاہیے. تو ایموشنل انٹیلیجنس اگر سمرائز کر سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیور سیٹ میں بیٹھنا ہے اور اپنے ایموشنز کو آپ بیک سیٹ میں بیچ دیں اور اپنے زندگی کو آپ کنٹرول میں لے کے جائیں. ناٹ دیٹ آپ کے ایموشنز آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو آپ ریئیکٹ ہوتے ہیں, لیکن سوچ کے سمجھ کے آپ ریئیکٹ کرو تاکہ آپ بعد میں آپ ریگریٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں نے ایسے کیوں بول دیا اس کو, میرے باس کو گالیاں دے دیا یا میرے بیوی کو یہ مار دیا میں نے, یا اس طرح سے ریگریٹ نئے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک ون ایسپیکٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس ہے. لیکن اگر دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس کو ان ہولسٹک مینر ہے نا, تو اس میں 4 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے اندر کو جو چیز ہے اور دوسرا ہے جو باہر. جو لوگ دیکھتے ہیں نا جس طرح سے ہمارا انٹریکشنز ہو رہا ہے, یہ سوشل اسکلز جو بولتے ہیں, یہ ہے ایکسٹرنل ایسپیکٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس. لیکن مور امپورٹنٹلی جو انسائڈ ہے نا, تو اس میں 4 کمپوننٹس ہے. ایک ہے سیلف اویئرنیس. آپ کو خود اویئر ہونا چاہیے آپ کا ایموشنز کیا ہے, آپ کا بلیفس کیا ہے, آپ کو کیا موٹیویٹ کرتا ہے. تو یہ سب سیلف اویئرنیس ہم بولتے ہیں. اس کے بعد ہے سیلف ریگولیشن, یعنی آپ اویئر ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اگر آپ غصے ہو جائیں یا آپ کو جو ڈیزائرز جو آتے ہیں, نفس کا جو ڈیزائرز ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اللہ کے پلیجر کے باؤنڈریز میں. تو یہ ہے سیلف ریگولیشن ہے. اور تیسری چیز ہے سیلف موٹیویشن. آپ کو کیا موٹیویٹ کرتا ہے, کیا پیسہ موٹیویٹ کرتا ہے, پاور موٹیویٹ کرتا ہے, یا کسی چیز میں آپ ایکسلنس موٹیویٹ کرتا ہے. تو آپ کو موٹیویشنس کو جان کے کیا آپ کو موٹیویشن کو صحیح کرنا ہے, یہ سیلف موٹیویشن ہے. اور جو ہمارے بک میں لکھا ہے, میں نے اسلامک پرسپیکٹو میں لکھا ہے, تو تاکہ جو اسلامک ٹیچنگز اور سیرہ کو اسٹڈی کر کے, تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ میں نہیں ہے, تو میں نے سینٹر یہ ماڈل میں لگا ہے سیلف پیوریفیکیشن یا تزکیۃ النفوس. اپنے ہارٹ, اپنے دل کو کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں تو اس میں پورا میتھڈالوجی قرآن و سنہ میں ہے کہ کس طرح ہم یہ صاف کر سکتے ہیں. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بھی ہم نے لکھا ہے یہ کتاب میں. بہت زبردست. اس بک کو اگر کسی نے آڈینس میں سے یا ہمارے دیکھنے والوں میں سے پڑھنا چاہتے ہوں تو اس کو پرچیز کرنے کا کیا طریقہ ہے اس بک کو جو جاوید بھائی نے لکھی ہے, یہ ذرا آپ بتا دیں گے؟ جی بالکل. آن لائن ویب اسٹور ہیں, دعویٰ کارنر بک اسٹور بول کے. سو اگر گوگل کرتے ہیں یا یہ ٹائٹل بھی آپ گوگل کرتے ہیں جاوید لکھ کے نرچرنگ ایموشنل انٹیلیجنس, تو آپ کو ملے گا یہ لنک دعویٰ کارنر بک اسٹور میں, جدھر سے آپ آن لائن خرید کر سکتے ہیں کتاب کو. میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے لنک کے اندر اس کی ڈسکرپشن ڈال دوں تاکہ کسی کو یہ بک آپ کی پرچیز کرنی ہو, یا جو آپ نے بتایا ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں, جی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے انشاءاللہ. بالکل بالکل. جو میں نے کوشش جو کیا ہے اس کتاب میں کہ بہت پریکٹیکل میں تھیوریٹیکل نہیں, تو اس وجہ سے جو ہر چیپٹر میں ہے نا ایکشن پلانز ہے اور ریفلیکشنز ہیں, تو انشاءاللہ ہوپ فلی بینیفٹ کرے گا آڈینس کو. جاوید بھائی ٹائم کم ہے اور گفتگو ہماری کافی لمبی ہو چکی ہے جی, اور ماشاءاللہ کافی انفارمیٹیو گفتگو رہی ہماری اور بات چیت رہی. تو اینڈ پہ ہمارے آڈینس کو کوئی ایسی نصیحت, کوئی ایسی سجیشن آپ دینا چاہیں جس سے ان کا کچھ یا کوئی بھی سوچ کریکٹ ہو جائے یا
ان کو کسی چیز جو آپ نے بتائی ہو اس سے موٹیویشن مل جائے. جی ذکر کر دیں. جی آخر میں یہ نصیحت دوں گا کہ جسٹ بی ایکشن اورینٹیڈ. ایکشن لے لو, کل کو پوسٹ پون مت کرو, آج سے شروع کرو, انشاءاللہ آپ کا زندگی بھی ٹرانسفارم ہو جائے گا. اور دوسری چیز, جو سائڈ لائنز میں مت رہو, ٹرائی ٹو بی این ایکٹیوسٹ. تو جو مسلمان جو ہے نا, وہ بیک گراؤنڈ میں نہیں ہوتا ہے. جب کوئی بھی غلطی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو مسلمان کا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ خود اس کو چینج کرنے کے لیے کوشش کریں. جو بھی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اس طاقت سے آپ اس کو چینج کرنے کے لیے کوشش کریں. اپنے آپ سے خود سے پہلے چینج شروع کیجئے, اور اس کے بعد اپنے سرکل میں اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرس کو بھی آپ ٹرانسفارم کرنے کے لیے کوشش کیجئے, اور اس کے بعد آپ کے کمیونٹی میں, اس کے بعد آپ کی سوسائٹی میں. تو اس وجہ سے یہ چینج ہے نا پورا امت میں پھیلے گا. تو یہ پہلے اپنے آپ سے شروع کرو, اور یہ چینج کو وائبریٹ کرو پورا سوسائٹی میں اور اس کے باہر بھی انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نیت ہمیشہ ٹھیک رکھو, اور ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا مدد کرے گا انشاءاللہ. بہت اچھا آپ نے بولا اور بتایا جاوید بھائی. آپ کا یہاں پہ آنے کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ. میرا پلیجر ہے. اپنا ٹائم نکالا, اور ہمارے آڈینس کو بھی کافی کچھ جاننے کو ملا جاوید بھائی کے بارے میں. میں آپ لوگوں سے اس وقت اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ, فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.